نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے کچھ عرض کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ آپ حضرات ذرا قریب تشریف لے آئیں، اگے نیڑے تساں ادھر کے نیڑے ماشاءاللہ تھوڑے تھوڑے ہو تھوڑی جی اور کوشش کرو، تھوڑی انشاءاللہ ہوئی۔ دوشی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا رسول اللہ۔ نور محمد روشن آقا آدم جدوں نہ ہویا اول آخر دوئیں پاسے ہو مل کھلویا۔ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ نبیاں دا سرتاج ہوئے گا آخر وچ زمانے، نام محمد عربی جمسی عبداللہ دے خانے۔ سیر سنگار کیتے سب ہوراں، منگل گاون کھلیاں، اج جنجاں دا لاڑا آیا مل مل رکھو گلیاں۔ صدر نشین دیوان حشر دا افسر وچ اماماں، کل نبی محتاج انہاں دے نفراں وانگ غلاماں۔ عیسیٰ خاک انہاں دے دردی گھن تیمم کردہ، تائیں دست مبارک استاشا بھی عرض زردہ۔ موسیٰ خضر نقیب انہاں دے اگے بھجن راہی، او سلطان محمد والی مرسل غور سباہی۔ ایسا نبی جنہ دا والی 100 امت کیوں جرسی، اے گناہ خطائیاں محبت کیوں دوزخ بردوسی۔ حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام حاضرین گرامی مرتبت سامعین ذی وقار حضرات علماء کرام مشائخ اعظام بالخصوص جانشین رومیہ کشمیر جگر گوشائے عارف کھڑی، سجادہ نشین مرکزی دربار عالیہ کھڑی شریف حضرت صاحبزادہ میاں محمد عمر باغ صاحب قادری مدد اللہ العالی، نازش اہل سنت فخر اہل سنت برادر مکرم عزیز مکرم حضرت علامہ مولانا محمد اسامہ رضوی صاحب و دیگر احباب اور محترم سردار جنید صاحب چودھری شہباز صاحب دیگر احباب، ہم سارے بڑے نصیب والے ہیں، بڑی قسمت والے ہیں، بڑے وقت والے ہیں، بڑے مقدر والے ہیں۔ اپنے مقدر پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے، اپنی قسمت پر جتنا فخر کریں اتنا کم ہے، اپنے نصیب پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے کہ ہم اہل سنت کو اللہ نے اہل قسمت کر کے پھر اہل جنت کر دیا۔ ہم اہل سنت کو اللہ نے اہل قسمت کر کے پھر اہل جنت کر دیا ہے۔ اہل قسمت کیوں ہیں، خوش نصیب کیوں ہیں، خوش بخت کیوں ہیں، بلند بخت کیوں ہیں، خوش قسمت کیوں ہیں، اچھے مقدر والے کیوں ہیں کہ ازل میں جب کاتب تقدیر نے قلم کو تقدیریں لکھنے کا حکم دیا، مقدر لکھنے کا حکم دیا، وقت لکھنے کا حکم دیا، نصیب لکھنے کا حکم دیا، قسمت لکھنے کا حکم دیا، تو کسی کی قسمت میں گاڑیاں لکھی
گئی, کسی کی قسمت میں بنگلے لکھے گئے, کسی کی قسمت میں گھوڑے اور جوڑے لکھے گئے, کسی کی قسمت میں تخت لکھا گیا, کسی کی قسمت میں بخت لکھا گیا, کسی کی قسمت میں راج لکھا گیا, کسی کی قسمت میں تاج لکھا گیا, کسی کی قسمت میں سونا لکھا گیا, کسی کی قسمت میں چاندی لکھی گئی, کسی کی قسمت میں دولت لکھی گئی, کسی کی قسمت میں ثروت لکھی گئی, کسی کی قسمت میں عزت لکھی گئی, کسی کی قسمت میں شہرت لکھی گئی, کسی کی قسمت میں جائیداد لکھی گئی. اے سنی تو اپنی قسمت پہ قربان جا, تیری قسمت میں نبی کا میلاد لکھا گیا. میری قسمت میں, تیری قسمت میں اللہ نے اپنے محبوب کا میلاد منانا لکھ دیا. قلم نے بھی چوم کے لکھا ہوگا کہ واہ محبوب مصطفیٰ کریم کے غلاموں, تمہاری قسمت لکھتے ہوئے میں بھی فخر سے لکھ رہی ہوں کہ کسی کی قسمت میں کیا لکھا, کسی کی قسمت میں کیا لکھا, تم وہ خوش نصیب ہو جن کی قسمت میں محمد کا پیار لکھا. حضرات یہ محنت سے نہیں ملتا, حضرات یہ قسم سے نہیں ملتا. قسم والے اور ہوتے ہیں, کرم والے اور ہوتے ہیں. سنی قسم والوں میں سے نہیں, سنی کرم والوں میں سے ہے کہ قسم والا جتنی محنت کرتا ہے اتنا پانا شروع کر دیتا ہے. کرم والے پر رب کرم کرتا چلا جاتا ہے, وہ پاتا چلا جاتا ہے. یہ میلاد منانا اپنی محنت سے نہیں, یہ میلاد منانا اپنے قسم سے نہیں, میلاد منانا اللہ کے فضل سے ہوتا ہے, اللہ کے کرم سے ہوتا ہے, اللہ کی مہربانی سے ہوتا ہے, اس کی عبادت سے ہوتا ہے, اس کی عنایت سے ہوتا ہے, اس کی رحمت سے ہوتا ہے. جب وہ کسی بندے پر اپنی مہربانی کرتا ہے, رحمت کرتا ہے, کرم کرتا ہے, فضل کرتا ہے, تو اس کو اپنے یار کی محبت کے لیے کیا سوچتے ہو یہ تھوڑی بات ہے. محبوب اس کا ہے, پیار ہم کرتے ہیں. یارو محبوب میں شراکت کوئی برداشت نہیں کرتا. محبوب ہمیشہ اکیلا رکھا جاتا ہے, محبوب ہمیشہ اکیلا رکھا جاتا ہے. آنکھیں کھڑی نبی فرمایا یار یارہ وال جان نکلے, ہورا سن نہ کھڑ دے, چورا ہاتھ چکر تکن چوترفی چھپ چھپ اندر بڑھ دے. اور یار تو یار کو اکیلا رکھا کرتا ہے, محبوب تو اکیلا سجایا جاتا ہے, محبوب تو اکیلا رکھا جاتا ہے. اسی لیے کائنات کے رب نے اپنے حبیب کو اپنے محبوب کی محبت میں جب ان غلاموں کو شریک کیا تو قرآن میں اعلان کر دیا لقد من اللہ علی المؤمنین, او مومنو میں نے تم پر بہت بڑا احسان کر دیا. اس لیے نہیں کہ تمہیں نعمتیں دی, اس لیے نہیں کہ تمہیں رزق دیا, اس لیے نہیں کہ تمہیں عزت دی, اس لیے نہیں کہ تمہیں دولت دی, اس لیے نہیں کہ تمہیں شہرت دی, اس لیے نہیں کہ تمہیں زندگی دی, اس لیے نہیں کہ تمہیں جنت کی نعمتیں دی, اس لیے کہ محبوب میرا تھا, اس کی محبت میں نے تمہیں بھی شریک کیا. او میلاد منانے والوں, او رسول اللہ پر درود و سلام کے نذرانے بھیجنے والوں, او یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں, او نبی نبی کی صدائیں لگانے والوں, اپنے مقام کو سمجھو, اپنے مرتبے کو سمجھو, اپنی شان کو سمجھو, اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھو. تیری تھوڑی شان نہیں, تیری شان رب قرآن میں بیان کرتا ہے. کہا کن تم خیر امہ, ساری امتوں میں سب سے بہترین امت وہ ہے جو 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی محمد مصطفیٰ کا میلاد سنی کے پاس ایک شے ہے, سنی کے سینے میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جسے دل کہتے ہیں. سنی کے سینے میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جسے دل کہتے ہیں. یہ دل نکال کر اگر تولا جائے, ساری دنیا کو ایک طرف رکھا جائے, سنی کے دل کا وزن پھر بھی زیادہ ہوگا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ سنی کے دل میں اللہ نے اپنے محبوب کی محبت کا نور ڈال رکھا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کی محبت کا نور ڈال رکھا ہے، اور ذات یہ اعلان کیا کہ وہ دل جس میں میرے محبوب کی محبت کا نور موجود ہے اس میں میرے جلوے موجود ہیں۔ فرمایا میرے جلوے پوری کائنات میں کہیں نہیں سما سکتے، ولیکن فی قلب عبد مومن، لیکن میرے مومن بندے کا دل ایسی جگہ ہے جہاں میرا نور بھی سما جاتا ہے، مصطفیٰ کا نور۔ پہاڑوں کا سینہ چیرنے والا نور، پہاڑوں کا کلیجہ دہلا دینے والا نور، سمندروں کے پانی کو جوش دے کے خشک کر دینے والا نور، عرش پر کبھی طاری کرنے والا نور، فرش و عرش میں نہ سمانے والا نور۔ خالق کائنات فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ یہ وہ نور کی امانت ہے جو نہ زمین اٹھا سکی، نہ آسمان اٹھا سکا، نہ فرش اٹھا سکا، نہ عرش اٹھا سکا، نہ پہاڑ اٹھا سکے، نہ سمندر برداشت کر سکا۔ او سنی تو قربان جا تیرے دل نے کے برداشت کیا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ مولانا نورانی صاحب ہم سے تشریف لے، مولانا عالم نورانی صاحب ہم سے تشریف لے۔ اپنی قسمت کے قربان جو ہمیں اللہ نے وہ دل عطا کیا ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے محبوب کی محبت کا نور عطا فرمایا ہے۔ اگلی گل سنو، اگلی گل سنو، میں اور آپ گندے برتن میں پانی نہیں ڈالتے، میں اور آپ گندے برتن میں پانی نہیں ڈالتے، میں اور آپ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے۔ آپ سے کھڑی فرماتے ہیں ولی اللہ کے پانڈا تک کے پاندے خیر حضوروں، جیڑا پاک ضروروں خالی سو پر کر دیں دے ضروروں۔ میں اور آپ گندے برتن میں پانی نہ ڈالیں، گندے برتن میں دودھ نہ ڈالیں، اللہ کا ولی گندے برتن میں اپنے فیض کا نور نہ ڈالے، تو کیا خیال کرتے ہو اللہ تعالیٰ گندے دل میں اپنے نبی کی محبت ڈالے گا؟ اور جو سب سے پاک ہے، جو پاکوں کو پاک کرنے والا، جو سارے پاکوں کی اصل، جو سارے طہارتوں کا اصل، جو ہر قسم کی تقدیس کا اصل، جو ہر قسم کی طہارت کا بنیاد، وہ جو پاک کرنے والا، ارے جس کے قدم کی یہ برکت ہے کہ مصطفیٰ نے زمین پر قدم لگایا، فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے قدم کی برکت سے ساری زمین کو مسجد بھی کر دیا ہے، پاک بھی کر دیا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ارے ہر ایک طہارت، تمام طہارتوں اور تقدیسوں کا اصل اور بنیاد مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، وہ پاک کرنے والا، ایسا پاک کرنے والا کہ اس کا قدم ہوئے زمین پر لگا، فرش زمین پر لگا، زمین کی ساری مٹی کو اللہ نے تطہیر والا بنا دیا، خالی طاہر نہیں مطہر بھی ہے، خود بھی پاک ہے، پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ اس نبی کی محبت کا نور کتنا پاک ہوگا، اتنا پاک کیا کسی ناپاک شے میں آ سکتا ہے؟ ارے سنی، میں نے اسی لیے کہا تیرا دل کائنات کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، پوری کائنات دوسرے پلڑے میں رکھی جائے، تیرا دل بھی بھاری ہے، اس لیے کہ پہلے تیرے دل کو رب نے صاف کیا ہے، پھر اپنے کار کی محبت۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر
دل سے بات کر کے دیکھنا، اس سے کہنا میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں عمل میں پیچھے رہ گیا، میں کردار میں پیچھے رہ گیا، مگر تجھ پہ قربان جاؤں، میرے سینے میں جو تو دھڑک رہا ہے، تو اتنا پاک ہے، تو اتنا مصفا ہے، تو اتنا مجلہ ہے، تو اتنا اعلیٰ ہے، تو اتنا تطہیر والا ہے، تو اتنے تقدس والا ہے، تو اتنے طہارت والا ہے، اور دل تجھ پہ قربان جاؤں، تو یار کی محبت کا مجھے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت سننے کا میں نے الگ دل دیا ہے، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سننے کو اللہ نے ایک الگ دل دیا ہے، اور دل تو سب کے پاس ہے، دل تو سب کے پاس ہے، دھڑکتا بھی سب کا ہے، سب کا خون پمپ کرتا ہے، مگر سنی تجھے رب نے دل ہی اور دیا ہے۔ ارے ہر ایک کا دل جب دھڑکتا ہے تو دھک 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 کرتا ہے، تجھے پتا ہے تیرا دل کیا کرتا ہے؟ تیرا دل دھک دھک نہیں کرتا، تیرا دل تک 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 کرتا ہے کہ یار کی محبت آ گئی، یار کی محبت کا نور آ گیا، اب یہ دھک دھک نہیں، اب یہ تک تک کرتا ہے کہ سونیا تیری محبت کے نور کا چانن تو سجا لیا، اب ایک نگاہ کرم ڈال کے اس دھک دھک کو تک تک میں تبدیل کر دیا۔ یہ جو جھنڈے لگاتے ہو، یہ جو جھنڈیاں لگاتے ہو، یہ جو لائٹنگ لگاتے ہو، یہ جو گلیاں سجاتے ہو، یہ جو محلے سجاتے ہو، یہ جو گھر سجاتے ہو، یہ جو مساجد سجاتے ہو، کیا سوچتے ہو یہ ویسے ہی ہے؟ لوگ حیران ہیں، لوگ پریشان ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ سنی کو ہو کیا جاتا ہے۔ 11 مہینے اس کے انداز اور ہوتے ہیں، ادھر سے ربیع الاول کا چاند نظر آیا، ادھر سے اس کے اتوار بدل گئے، ادھر سے ربیع الاول کا چاند نظر آیا، اس کے طور طریقے بدل گئے، اس کے رہن سہن کے انداز بدل گئے، اس کی حالت بدل گئی، اس کی کیفیت بدل گئی، اس کی زندگی گزارنے کا انداز بدل گیا، اور چاند نظر آنے کی دیر ہے۔ اور یہاں محمد جلالی کا ایک شعر مجھے بڑا برموکھا نظر آ رہا ہے۔ علماء تشریف فرمائے شیخی صاحب، آپ کو پتہ ہے پہلی کا چاند کچھ اس طرح ہوتا ہے، پہلی کا چاند کچھ اس طرح ہوتا ہے، تو ربیع الاول کا چاند نظر آیا تو اس نے فی البدیع ایک شعر کہا، اس نے کہا آج ایک نئی ادا مانگ رہا ہے، آج ایک نئی ادا مانگ رہا ہے، چاند کو تو دیکھو کیا مانگ رہا ہے، آیا ہے فلک پہ یوں ہاتھ پھیلائے ایسا لگتا ہے مدینے کی دعا مانگ۔ تو چاند نظر آتے ہی سنی کی حالت بدل گئی، سنی کی کیفیت بدل گئی، سنی کا طریقہ بدل گیا، سنی کی روزانہ کا معمول بدل گیا۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں اور 11 مہینے گلیوں میں مٹر گشت کرنے والے سنی تجھے کیا ہو گیا کہ چاند نظر آتے ہی تو نے گلیوں کی صفائی شروع کر دی، تو نے جھنڈیاں لگانا شروع کر دی، تو نے جھنڈے لگانا شروع کر دیے، تو نے لائٹنگ لگانا شروع کر دی، تو نے محفلیں سجانا شروع کر دی، تو نے جلسے سجانا شروع کر دیے، تیرا انداز بدل گیا۔ پہلے تو دکان بند کر کے سیدھا گھر آتا تھا، موبائل پہ لگا رہتا تھا، ٹی وی پہ سے اٹھتا نہیں تھا، اب تجھے کیا ہو گیا؟ دکان بند کر کے کبھی ایک گلی کی صفائی، کبھی دوسری گلی کی صفائی، کبھی ایک گلی میں جھنڈے، کبھی دوسری گلی میں جھنڈے، یہ تجھے ہو کیا گیا؟ تو سنی پکار کے کہتا ہے کیا بتاؤں کچھ دوست سے عشق احمد میں جو رات گزارا کرتے ہیں، دنیا تو مزے سے سوتی ہے ہم ان کو پکارا کرتے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کچھ روز سے عشق احمد میں یوں رات گزارا کرتے ہیں، جس طرح تم بیٹھے ہو، کچھ روز سے عشق احمد میں یوں رات گزارا کرتے ہیں، دنیا تو مزے سے سوتی ہے ہم ان کو پکارا کرتے ہیں۔ اور یہ جو جھنڈے لگاتے ہیں، یہ جو جھنڈیاں لگاتے ہیں، یہ جو صفائیاں کرتے ہیں، یہ جو محفل سجاتے ہیں، یہ جو لائٹنگ کرتے ہیں،
یہ جو میلاد کے جلسے کرتے ہیں یہ ظاہر لوگوں کو کچھ اور نظر آتا ہے، لیکن باطن میں سنی کا منصوبہ بڑا آگے کا ہے۔ سبحان اللہ، باطن میں سنی نے نظر بڑی آگے تک لگائی ہوئی ہے۔ ظاہر میں نظر آتا ہے جھنڈے لگ گئے، ظاہر میں نظر آتا ہے جھنڈیاں لگ گئی، ظاہر میں نظر آتا ہے لائٹنگ ہو گئی، ظاہر میں نظر آتا ہے گلی سج گئی، ظاہر میں نظر آتا ہے محلہ سج گیا، ظاہر میں نظر آتا ہے مسجد سج گئی، ظاہر میں نظر آتا ہے محفل سج گئی، ظاہر میں نظر آتا ہے نعت خوانی ہو گئی، ظاہر میں نظر آتا ہے کتاب ہو گیا، ظاہر میں نظر آتا ہے لنگر تقسیم ہو گیا۔ ارے یہ تو سنی کا ظاہر ہے، سنی نے باطن میں نگاہ بڑے دور تک لگا رکھی ہے۔ سنی باطن میں یہ کہتا ہے کہ مایا تیرے ویکھن لئی چک چرخا میں گلی میں یہ جھنڈیاں لگا کر، یہ جھنڈے لگا کر، یہ ہاتھوں کو لہرا کر، یہ مرچیں لگا کر، یہ لائٹنگ لگا کر، یہ گلیاں سجا کر اب یہ اعلان کرتے ہیں او مدینے والے تاجدار، او جانے کائنات کہ مایا تیرے ویکھن لئی چک چرخا میں گلی وچ ڈایا۔ ہم